میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر ابن وقاص، سعد بن ابی وقاص 17 سال کے، عمیر ابن وقاص 14 سال کے، بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے، جہاد سے مجھے دور رکھیں گے؟ تو بولیں گے نہیں تمہارا بھائی تو چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ. تو بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے، حدیث میں الفاظ بولتے مجھے لے کر جائیے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیسے طاقتور؟ بولے کشتی کرائیے. 2 بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، اور جب کشتی ہوتی ہے تو پہلوان ہاتھ ملاتے. تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا کہ دیکھو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبیب اللہ نے تم کو پسند کیا ہے تو مجھے محروم مت کرو، تم ایک کشتی ہار جاؤ تاکہ میں بھی اس جہاد میں شرکت کر سکوں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بولنے پر چت ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جوش جہاد اور شہادت کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں ایک 14 سال کا بچہ اس میں یہ جذبے جہاد اور شہادت ہے تو اللہ ہم کو کامیابی دے گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ بتاتے ہیں، یہاں اتبا مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا. اور جب ان کی موت ہوئی تو وہیں پر اسی جگہ پر ان تمام شیاطین کی موت ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو کفاران مکہ سے اتبا، شیبہ اور ولید آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر صحابی رسول نکلے تو پکار کے بولے نہیں نہیں نہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہمارے پاس سے، ہمارے خاندان سے کسی کو بھیجاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ امیر حمزہ، جاؤ شیر خدا، جاؤ عبیدہ بن حارث. اور یہاں پر اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے تو سنو. لوگ اکثر یہ بولتے ہیں، ہمارے بزرگ بولتے ہیں میاں اب زندگی کے ایوننگ میں آ چکا ہوں، ہماری اب کبھی بھی جا سکتے. آپ کو مانوں عبیدہ بن حارث کی عمر کیا تھی؟ 80 سال تھی. 80 سال حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر تھی. تو جو لوگ ضعیف ہیں، آج بھی آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ایمان جوان ہے. جسم بوڑھا ہو سکتا ہے مگر ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یاد رکھو. حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال کے شیر خدا، حضرت علی اور امیر حمزہ نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. عبیدہ بن حارث اتبا سے مقابلہ کر رہے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کے بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ کی پنڈلی یا پھر آپ کا پیر کٹ جاتا ہے. حضرت علی دوڑتے ہیں، امیر حمزہ دوڑتے ہیں اور اتبا کا کام تمام کرتے ہیں. اور پھر ان کو زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاتے ہیں. تو 80 سال کا ضعیف صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا کیا میں شہید نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شہید ہو، تم شہید ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر جنگ میں حضرت معاذ اور موز 2 بھائی تھے. دونوں نے جنگ میں گئے اور جا کر پوچھا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن؟ بولے یہ ابو جہل. تو حضرت معاذ نے تلوار نکالی اور ابو جہل پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا. ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت معاذ پر حملہ کرتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ پر جب ابو جہل کو حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ پر زخم لگتا ہے. 2 روایتوں میں آئے، ایک تو کو ہاتھ کٹ کے لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو آپ توڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. دوسری روایت میں آیا کہ اسی طرح لڑتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اس وقت کے فرعون کو ہم نے اس کا کام تمام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے زخم کو دیکھتے ہیں. قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیتے، اور حضرت عثمان ذوالنورین کی خلافت تک حضرت معاذ اسی ہاتھ سے یعنی جہاد میں شرکت کرتے تھے. وہیں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، دوڑ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی.
رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی پھینکتے ہیں، بولے اس سے مقابلہ کرو. محبت رسول دیکھو آپ، اطمینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ، مر مٹنے کا جذبہ دیکھو آپ کہ گھماسان کی جنگ ہے اور لکڑی لے کر دوڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ لکڑی سے کیسے مقابلہ کروں گا، مگر آقا نے غلام کو دیا تو معلوم تھا کہ اس میں کچھ ہے. جب لکڑی استعمال کرتے تو لوہے کی سفید تلوار بن جاتی. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا، بلکہ آپ اسی کے ساتھ شہید ہوئے جب اور آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ تلوار تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر گرم گرم ریت کے پتھر رکھتا تھا، گرم گرم ریت کے پتھر رکھ کر مارتا تھا، حضرت بلال نے کہا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر انسانیت کی تاریخ کا پہلا درس ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ. اور یہ پیغام ہم کو ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر بلبوتے پر جیتا اور مرتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، بشرطے کہ وہ دین میں خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اپنے نام کے لیے نہیں، دین کی عظمت کے لیے کام کر رہا ہو. تو اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں سورہ انفال میں آیا آیت نمبر 44 میں اللہ نے کفاروں کو مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا، مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم دکھایا. اور علماء کرام نے بتایا حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خوف نہ پیدا ہو جائے اور کفار پوری طرح صفوں میں داخل ہو جائے. پھر جس ریتیلی مقام پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے، شیطان وسوسہ ڈالا کہ اب تو یہاں پر پانی نہیں ہے، تم ریتیلی زمین میں کھڑے ہو، وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے، کفاروں کے پاس وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ آئیں گے. تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 یا 11 ہے، اللہ نے بارش کو نازل کیا، اتنی بارش کہ پورا پانی سے پانی پیے، غسل لیے، سب پانی آ گیا. اور پھر سورہ انفال کی ایک اور آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ مبارک میں کنکریاں اٹھا کر ان کفاران مکہ کی طرف پھینک کر کہتے تھے شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کے آنکھ اور کان میں چلی جاتی تھی اور وہ ان کی صفیں انتشار یعنی بھاگنا شروع کرتے. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھ کر دکھایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی. 313 میں 14 صحابی شہادت پائے. کفاران مکہ کے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے. اور جب ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، اتبا کی، شعیبہ کی، ولید کی، اتبا کی، ابو جہل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے کامیاب کیا، تم نقصان میں تھے. فاروق اعظم بازو کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے. تو یاد رکھیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے دین کی عظمت کے لیے خالص کام کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی. یاد رکھیے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کوئی نہیں کامیاب ہوتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل اور اخلاص کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے. یہ سوچنا ہم کو ہے کہ آخر آج موجودہ زمانے میں ہم کو کیا ہو رہا ہے. موجودہ زمانے میں دنیا ہمارا حساب کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے. ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے. ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا،
دنیا آج ہمارا حساب کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا علاج کر رہی۔ سوچو مسلمانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے ہمارے غریب لوگ پہن رہے ہیں؟ جب اللہ نے خیر الامت کہا تو پھر یہ مفلسی، یہ غربت، یہ بے عزتی کیوں؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے، علماء کرام نے لکھا کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ تم اپنے منصب کو یاد رکھو، تم اپنے منصب کو یاد رکھو۔ صلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرنے والا۔ رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے میں صلاح الدین ایوبی اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، رو رو کر، اللہ اگر وہ کفاروں کی کشتی اسلحہ و سامان کے ساتھ آ جائے، یا اللہ میں بیت المقدس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دعا کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی، یا اللہ، رو رو کر۔ وقت کا حاکم ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو ایک اللہ کے ولی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریے وہ کشتی کفاروں کی نہ جائے جس میں اسلحہ کا سامان ہے۔ وہ اللہ کے ولی اہل دل تھے، انہوں وہ کہتے ہیں، اے صلاح الدین، تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کہ تیرے آنسوؤں سے کشتی غرق ہو گئی سمندر میں، تیرے آنسوؤں سے وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ سے توکل کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز روز اپنا ایک ایجنڈا، اپنی میٹنگ کا اپنے وزیر کو دیتے کہ آج میں یہ کروں گا، ان سے ملاقات اس وقت پر۔ ایک کاغذ ان کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا، اب تک 4,000 مرتبہ پڑھا اور 5,000 اور پڑھنا ہے۔ اس سے چھین لیتے ہیں۔ ان کا وزیر بولتا یہ کیا ہے؟ بولے یہ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم کو نہیں بتا سکتا۔ تو ایسے حکمران تھے، اس لیے اللہ نے ہم کو کامیابی دی جن پر اللہ کا خوف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کامیابی حاصل ہونا ہے تو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راشٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھورام گوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت کا سب سے پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام گوڈسے، سب سے پہلا ٹیررسٹ جس نے گاندھی کو گولی ماری، اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں۔ کون ہے یہ ظالم لوگ جو گوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں؟ اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی، مگر یہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بتاؤ؟ بھائی بن لادن کی اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الظہری کی فوٹو لگا لیے، پورا میڈیا آ جاتا، او نو، حیدرآباد ہیز بیکم دا ہاٹ بیڈ، یہاں پر مجلس وہ کر رہی ہے۔ جب آپ یہ ظالم گوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی، میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں۔ ہاں بتائیے کہ اتنے سناٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ گوڈسے کی فوٹو لے کر ہندو راشٹر بنائیں گے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ بہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا گیا، مدرسے عزیزیہ جو 100 سالہ پرانا مدرسہ ہے، جس میں نایاب مینوسکرپٹس مخطوطات تھے، قرآن کریم کو جلایا گیا۔
مسجد کے مینار کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے، اور میں الیکشن لڑتا ہوں مجلس کا. نہیں تم کیوں لڑ رہے؟ ارے بھائی وہ مدرسے کو جلا دیے، منہ تو کھولو، منہ تو کھولو، کچھ تو بولو، مذمت تو کرو. قرآن کو جلا دیے نا، تم گونگے کیوں ہو؟ اتنی گراوٹ کیوں آ گئی کہ اب قرآن کو ظالم لوگ جلا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو میرے بھائی، یہ تمہاری شفاعت کرے گی حشر کے میدان میں. یہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھو، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کوئی نہیں. ہم پکار کر مذمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ناانصافی ہے. مگر جو لوگ سیکولرزم کے چودھری ہیں، جو لوگ میرے لڑنے پر کیا کیا جھوٹے الزام لگاتے ہیں مجھ پر، اب تو بولو آپ، تو بولیں گے نہیں نہیں یہ موقع نہیں ہے بولنے کا، خاموشی اختیار کرو. تو ہمارے بہار کے صدر اختر الایمان نے اچھا کہا اس پر. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، اگر خاموش ہوتے تو آپ کی ابا کی آپ کی اماں سے شادی نہیں ہوتی تھی. ان کو بولنا پڑا قبول ہے، اماں کو بولنا پڑا قبول ہے. تو خاموشی سے کام نہیں چلے گا. توڑو اس سناٹے کو، توڑو اس سناٹے کو. مگر کوئی نہیں بولے، اور وہاں کا چیف منسٹر ہے، مانے ایسا کبھی ادھر کلاٹی مارتے کبھی ادھر. اب جب ہم ان سے پوچھے کہ آپ معائنہ کیوں نہیں کیے، آپ اس مدرسے کو بناؤ، کمپنسیشن دو، معاوضہ دو، پولیس کے عہدیدار کے سامنے یہ حرکت ہوئی. ساسارام ایک جگہ ہے بہار میں جہاں پر عورتوں کا ویڈیو ہے، دیکھو آپ رو رہی ہیں، میری بچی کی شادی کے لیے زیور رکھے. چلا گیا. کوئی حکومت کچھ نہیں بول رہی بہار کے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکولر ہیں. ارے بھائی سیکولر ہو، کمیونل ہو، کچھ ہو، بولو نا. آپ نہیں بولیں گے. اور جب ہم بولتے تو وہاں کا چیف منسٹر بولتا اسد الدین اویسی ایجنٹ ہے. ارے نتیش کمار، تم کیا کورٹ کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھتے نوٹری کے ایجنٹ ہو کہ تم سرٹیفکیٹ دو گے مجھے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں؟ ارے میں تم سے واجبی سوال اٹھایا ہوں، اور میں آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں صرف غریب مظلوموں کا ایک ٹیم ہوں. میں حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. میں الیکشن جیتوں گا ہاروں گا وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مگر لڑنا میرا کام ہے، ذمہ داری ہے، میں کروں گا. مگر یہ لوگ کوئی نہیں بولیں گے. یہ سیکولرزم کے پجاری، یہ سیکولرزم کی نام لے لے کر اپنے محلات کی تعمیر کرتے ہیں، مسلمانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر کے. بولو آج کیوں نہیں بولتے؟ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ مذہبی تہوار اگر کسی مذہب کا ہوتا ہے تو وہ امن کا نام پر ہوتا ہے. کوئی اپنے کسی بھی خدا کو، اللہ کو، بھگوان کو، کسی گاڈ کو مانتا ہے تو اس میں ایک روحانیت ہوتی، اسپرچولیزم ہوتا. مگر یہ کون سا یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ تہوار میں تشدد کریں گے؟ میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے. ہمارا تہوار ہوگا، امن ہے اسلام کا نام، ہم امن سے رہتے آئے، امن سے رہتے رہیں گے. مگر یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ مودی جی تو نام ہی نہیں لیتے ان لوگوں کا. امت شاہ بولتے الٹا لٹکا دیتے. ہم ان کی سرکار آئی تو ادریس پاشا کو بنگلور میں 2 لاکھ روپے پوچھے، نہیں دیے، پیٹ پیٹ کر مار دیے. الٹا لٹکاؤ، وہاں بی جے پی کی سرکار ہے آپ کی. جنید نصیر کو زندہ جلا دیا گیا، تب بھی کوئی نہیں بولتے کیونکہ ہمارا راجستھان میں سیکولر گورنمنٹ ہے. اویسی کیوں گیا اس جنید اور نصیر کے گھر کو؟ ارے میں نہیں گیا تو کون جائے گا پھر؟ میں تو ہر اس گھر میں جاؤں گا، چاہے اس کا نام جنید ہو یا پھر ہمارا کوئی ہندو بھائی یا دلت بھائی ہو. ظلم ہے. صرف مسلمانوں پر ظلم ہو تو ظلم نہیں، کسی پر بھی ظلم ہوگا تو ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کون سے کس راہ پر یہ لوگ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں اور مہاراشٹر کی درگاہ میں اندر جا کر جھنڈا ہلا رہے ہیں. درگاہ کے اندر جا کے جھنڈا ہلاتے رہے. کون سا تم کام کر رہے ہو؟
تم مسلمانوں کو، اسلام کو گالی دے کر تم کیا کر رہے ہو؟ تم ملک کو بدنام کر رہے ہو، اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد میں مندر کو بچانے کے لیے ہمارا ایم پی امتیاز جلیل جا کر مندر میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتا، موب کو بولتا کہ نہیں یہاں تم نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ 2 گھنٹے امتیاز جلیل وہاں ٹھہرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی سے، ادھو ٹھاکرے سے، مہاراشٹر کے چیف منسٹر شنڈے سے اور کانگریس پارٹی سے جو ادھو ٹھاکرے کی تائید کی، راشٹروادی کانگریس سے، تم نے 6 دسمبر کیا تھا نا، تم نے 6 دسمبر کیا تھا اور ایک امتیاز سام میں ٹھہرائے کہ مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ امن کے نام پر مر مٹنے کی تمنا امتیاز جلیل اور مجلس اتحاد المسلمین میں تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کے تمام ہندو، مسلمان، دلت بھائیوں کو جنہوں نے حالات کو بگڑنے سے روکا۔ میں مذمت کرتا ہوں اورنگ آباد پولیس کی بے حرکتی کو، بے حسی کو، کہ تمہارا کام تھا کہ تم حرکت میں آتے، مگر نہیں۔ ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں کہ فائر انجن آ رہا ہے، اس کو روک دیا جا رہا ہے۔ بچوں کو پکڑے ہیں، انشاءاللہ لیگل ٹیم اپنا کام کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعات وطن عزیز میں نہ ہو۔ میں آپ تمام کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس وارڈ سے دوبارہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ آپ کا بے انتہا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پر مضبوطی حاصل کرے گی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی ان کی نمائندگی نہیں ملے گی، ہم کو اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے۔ ہم کو اپنی نمائندگی بڑھانا پڑے گا، چاہے ریاست کی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، کسی ریاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ ضلع پریشد ہو، اسمبلی ہو، آواز اٹھنی چاہیے۔ یاد رکھو، آپ 50-60 سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ لوگ ہمارے رہبر ہیں، یہ لیڈر ہیں۔ کون سے رہبر ہیں؟ یہ رہزن ہیں، یہ لیڈر نہیں ہیں، گیڈر ہیں، جن میں ہمت نہیں ہے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ ہمت نہیں ہے ان لوگوں سے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ اب مت بولو ہم کو کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی 50 سال کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے، ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اگر 50 سال میں کوئی محنت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی، جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی سیاسی ریپرزنٹیشن ہے کہ چاہے کوئی یادو ہو اس کا لیڈر ہے، مراٹھا ہو اس کا لیڈر ہے، ٹھاکر ہے اس کا لیڈر ہے، برہمن ہے اس کا لیڈر ہے، کما ہے اس کا لیڈر ہے، ریڈی ہے اس کا لیڈر ہے، ویلما ہے اس کا لیڈر ہے۔ ارے سب کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا یا قائد نہیں ہے تو مسلمانوں کا، کیونکہ 50 سال سے کہہ دیا گیا کہ میاں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم خالی ووٹ ڈالو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی نیتا کو بناؤ، قیادت کو بناؤ، مرکز سیاسی کو بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس نیک مقصد میں ہم کو اللہ کامیابی دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور اس کے مقاصد کو اللہ ڈال دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کے جو بچے ہوئے روزے، اللہ اس میں ہم تمام کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں، صدقہ نکالیں، اور ہم تمام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ظالموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔